عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ کہا کیسا عشق کیا جو میرے پلے عزت تھی، عزت سادات وہ بھی رخصت ہو گئی۔ محبوب نے رول کے رکھ دیا اور میرا جو حال کیا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں۔ دنیا تو کیس کا نام بھول گئی، مجنوں کہنے لگی، نام تو کیس تھا لیکن اس کا نام تک مٹ گیا، اس کا تشخص تک مٹ گیا۔ اس نے شہزادے گلیوں میں رول کے رکھ دیے محبت نے، لیکن میں جس کی محبت کی کہانی آج آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں، اس محبت کی عزت نوازی اور اس کی ذرہ نوازی اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے۔ سادات کی عزت ایک محبت رول دیتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا۔ شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما حاذ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے۔ تو پھر دن رات سفر کاٹتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کے استقبال کے لیے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بلال آئے تو آگے بڑھے اور ان کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا و مولانا۔ بلال لوگ تجھے غلام کہیں تو کہیں، لیکن میرا تو آقا لگتا ہے، اس لیے تو حضور کا غلام ہے۔ تو وہ محبتیں اچھے بھلے انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں، لیکن یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، لیکن شاید مجھے اس پورے مجمع میں دور رسالت مآب میں جو خاقان تھا اس کا کوئی نام نہ بتا سکے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام بتائیے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم جس طرح آج جو بائیڈن ہے، اس دور کے جو بائیڈن کا نام بتائیے۔ لیکن آپ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی نہیں ہے۔ اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت پرشین امپائر تھا، 3150 سال جن کی حکومت کا ناقوس بجتا رہا۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ منتخب کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ وہ پورے سال بھی پورے 5 نہیں کر پاتی، اور اگر وہ 5 سال پورے بھی کرے تو کس طرح ڈولتے ڈولتے وہ 5 سال پورے کرتے ہیں۔ تو 5 سال کی حکومت، اور لوگ ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسریٰ کا نام پوچھنے جا رہا ہوں، تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے، سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں۔ تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو اس پورے مجمع میں کسی کو آتا نہیں، اس دور کے کسریٰ کا نام تو آپ بھول گئے ہیں، اس دور کے خاقان کا نام تو آپ کو آتا نہیں ہے۔ اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ مجھے بتاؤ، اس دور کے شہنشاہوں کا نام تو نہیں رہا، لیکن جس نے حضور سے عشق کیا اس بلال کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود۔ اقبال تڑپ اٹھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام باقی نہیں رہا،
لیکن بلال حبشی کا نام باقی ہے۔ تو یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ ہے بندہ نواز عشق۔ تو پھر آئیے پیار انہی سے کریے، محبت کا ربط انہی سے کریے، رشتہ الفت انہی سے قائم کریے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ حسن اتنا محدود ہے، صرف ایک شخص کی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہے، ایک کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، ایک کے درد کا مداوع کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، لیکن محمد عربی کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ یہ محبتیں توڑتی ہیں اور حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تو کوئی رشتہ داری میری اور آپ کی نہیں ہے۔ کاروباری سانجھ ہو وہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے گہری شناخت رکھتا ہوں تو شاید چند چہرے ہوں جن کو میں اس پورے اجتماع میں باقاعدہ پہچان سکتا ہوں، باقیوں کو میں پہچانتا بھی نہیں ہوں، نام جاننا تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ کی پیشانیوں پر میرے لیے جو محبت کے نقش نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہوا جو میرے لیے پیار ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میری تو آپ کی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی دوستی کی ایسی داستان بھی نہیں ہے، ہم اکٹھے پڑھتے بھی نہیں رہے ہیں، ہم کسی جگہ پہ روم میٹ بھی نہیں رہے، کلاس فیلو بھی نہیں رہے، لیکن یہ امڑ کر کے آپ آ گئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی محبت کا سبب صرف نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو بھی ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، نیل کے ساحل سے کاشغر تک، امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے۔ تو وہ پرونے والی لڑی حضور کی محبت ہے، اس لیے یہ محبت جوڑتی ہے، دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں اور انسانوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ حضور کے ساتھ محبت کا ربط اور رشتہ قائم کریں، حضور کے ساتھ الفت کا ربط قائم کریں اور عقیدت کے ربط کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جائیں۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو اس کے محبوب میں 1000 خامیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس خامیوں کو چھپانے کے لیے یا ان کی کوئی تعویل کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے۔ لیکن جس ذات والا صفات سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں اور عشق کا ربط رکھتے ہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ جو ہمارا محبوب ہے وہ رب کا بھی محبوب ہے، اور یہ وہ انداز اور یہ وہ فخر، میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا آپ کی توجہ ہو تو کیا دل آویز جملہ ہے، فلا وربک، رب رب ہو کے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے تیری قسم، یہ بھی نہیں فرما رہا کہ مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ جب رب حضور کا رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم امتی ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یہ محفل میلاد یہ ناز کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، یہ عقیدت کا ایک پھیلتا ہوا اجالا ہے، یہ شکرانے کی ایک صورت ہے، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، یہ الفت کا ایک انداز ہے
گویا ہمارے چہروں پہ خوشی ہے، ہمارے دل میں سرشاری ہے، اور ہم جھومتے پھر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم اس کے غلام ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اور اس بات پہ ہم بجا طور پہ ناز کرتے ہیں، بجا طور پہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فخر بنتا ہے 12 نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں جو آ کے اذان دی، یہ اس بات کی بشارت تھی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ تر شروع نہیں ہوگا، بس آیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا مبشرا برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، بس وہ آنا چاہ رہا ہے، میرے بعد وہی نازل ہونے والا ہے، وہی اترنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے سنے تو ایک آپ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اور حیرت کیوں نہ ہو کہ وہ عیسیٰ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ و روحہ، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے تھے، ان کی انگلیاں آنکھوں پہ آتی روشنی آ جاتی، مادرزاد اندھوں کو روشنی ملتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے ہوا میں اڑنے لگتا۔ کیا شانیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب وہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو امتی کا یہ کہنا بنتا ہے، تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے انجیل برناباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، اگرچہ تحریف راہ پا چکی ہے، میرے حضور کی شانیں پچھلی کتابوں سے لوگوں نے چن چن کے نکالی ہیں، لیکن آج بھی انجیل برناباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ حواری پوچھتا ہے حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات۔ وہ اتنا بخت اور مقدر کا مالک ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت بھی میرے لیے بخت کی بات ہے اگر مجھے یہ اعزاز مل جائے۔ زمانہ منتظر رہا۔ بحیرہ راہب کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، وہ راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا تھا، اس نے سنا تھا یہاں ایک دن نبی آخر زمان کا گزر ہوگا۔ وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کہ کسی دن وہ بھی تو گزریں گے اور میری آنکھوں کی پیاس بجھ جائے گی۔ نستورہ راہب کی کہانی سن لیجیے، وہ بھی شام میں کلی ڈال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک درخت تھا، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے صرف پیغمبر ہی بیٹھ سکتا ہے، تو وہ منتظر تھا کبھی کوئی اس کی چھاؤں میں آ کے آسودہ ہو تو میں اس کی زیارت کروں۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سن لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے طویل العمر ہیں، 350 سال کی روایت بھی موجود ہے اور 250 سال کی کم از کم آپ کی عمر کی روایت ہے۔ ایک مجوسی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باغوں میں جایا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا اور میں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ میرے والد کو پتا چلا تو اس نے منع کیا کہ ہم تو مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، اور تم اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ تو چونکہ مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی تھی اور میں اس راہب عیسائی پادری کے پاس بیٹھتا تھا۔ میرے باپ نے روکا تو میں نہ رکا تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ میں حق کی تلاش میں نکلا، ایک پادری مجھے ملا، میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ وہ واقع خدا رسیدہ تھا، حضرت عیسیٰ کے دین کا پیروکار تھا۔ میں نے اس کی ایک مدت تک خدمت کی۔ ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے،
تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور دل سے کی ہے. اب میری تدفین کے بعد تو غموریا چلے جانا. وہاں کا فلاں پادری وہ خدا رسیدہ ہے, تجھے اس سے خیر مل جائے گی. کہتے ہیں وہ واقعی 2-3 دن کے بعد انتقال کر گیا. تدفین کے بعد میں غموریا چلا گیا اور جس نشانی کا پادری اس نے بتایا تھا وہ مجھے مل گیا. میں اس کی صحبت میں رہنے لگا اور خدمت دل و جان سے کرنے لگا. ایک مدت میں نے اس کی خدمت کی. ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا, کہا کہ تو نے میری بہت خدمت کی ہے نوکروں کی طرح. اب میرا بھی وقت آخر آ گیا ہے اور کوئی ایسا پادری اب رہا نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں, لیکن تو حق کا متلاشی ہے. میری تدفین کے بعد تو یثرب چلے جانا. نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ وہاں ہجرت کر کے آئیں گے اور تو ان کی صحبت میں زندگی کا سراغ پالے گا. کہتے میں نے کہا کہ میں در بدری کی خاک چھانی ہے. کوئی شخص مدعی نبوت ہو اور میں دھوکہ کھا جاؤں, مجھے کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں دھوکہ نہ کھاؤں. تو اس نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی. ایک, صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسری نشانی, ہدیہ رد نہیں کرے گا. تیسری نشانی, 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لی اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا. اس کی تدفین کی اور پھر میں نے رخت سفر باندھا اور یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریا سے ملا. تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ, میرا قصد بھی وہاں کا ہے. تو انہوں نے کہا آ جاؤ, لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا. لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا یثرب میں. یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے. جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. اس نے مجھے اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا. میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا لیکن حق کی تلاش میں نکلا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں اور میں جا کے اس کی نوکری کرنے لگا اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں. ایک وقت بیت گیا غلامیاں کرتے ہوئے. کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی. چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا ہواؤں کی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ گیا. میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا. میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا. میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا, میں نوکر تمہارا ہی ہوں, میں غلام تمہارا ہی ہوں, لیکن دل غلام کسی اور کا ہے. میں نے کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لی اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور میں نے جا کے پیش کی. تو فرمایا کہ ہم پیغمبر صدقہ تو نہیں لیتے. کہتے ہیں کہ نشانی ایک پوری ہو گئی لیکن حضور کا چہرہ بتا رہا تھا یہ وہی ہیں. لیکن میں نے بھی در بدری کی خاک چھانی تھی, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشق کی تیرا شکریہ, میں کہاں سے گزر گیا. کہا کہ میں نے کہا کہ میں دوسری نشانی بھی دیکھوں گا. تو میں نے پھر کچھ دن ڈال کر کے دوبارہ ہدیے کی نیت سے کھجوریں لا کے حضور کو پیش کی. فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. کہتے میرا دل تو مطمئن ہو گیا تھا لیکن میں چاہتا تھا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں, لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا. ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی اور میں حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں. آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ, حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ, اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے. تو کہا میں نے دیکھا تو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اللہ اکبر. کیسے گلی گلی کی خاک چھانی, در بدری کی جو ہے وہ خاک چھانی اور پھر جا کے اس چوکھٹ پہ پہنچے. یہ مشقت آپ کو تو نہیں سہنی پڑی. یہ مشقت جو نستورہ نے سہی, جو بحیرہ نے سہی, جو سلمان فارسی نے سہی, وہ مشقت میں نے تو گوارا نہیں کی. ہم تو آغوش مادر میں آئے تو ہمیں مبارک ملی, تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو. اللہ اکبر. اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم, حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا. میں تو ماں کی آغوش میں تھا تو ماں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی تھی. تو یہ میری خوش بختی, میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی.
ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دو، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ ہم اس اعزاز سے مالا مال ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ کو کہا گیا ہے نا، یہ مجھے کہا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہم اس لائق ہیں، ہم اس اہل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز پائیں؟ لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ تو حضور کے صدقے سے ہمیں یہ اعزاز ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ایک شخص فجر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 قیراط ملتا ہے مزدوری۔ دوسرا ظہر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی 1 قیراط ملتا ہے۔ تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں۔ وقت اس کا دونوں سے کم لیکن اس کی مزدوری 2 گنا۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ ایک ہی رات لیلۃ القدر کی ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا۔ اور اگر توفیق یاوری کرے، اللہ کی مدد نصرت شامل ہو، تو حرم میں ایک سجدہ کرو گے 1,00,000 سجدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کرو گے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ یہ مجھے دیا گیا، یہ آپ کو دیا گیا۔ میرے اور آپ کی عمل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اعزاز حضور کے صدقے سے دیا گیا، تو اس لیے اس کا شکرانہ ہے یہ محفل میلاد۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہ کریں؟ یار میں تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہوں نا، آپ تو سینے میں تڑپتا ہوا سیماب کی طرح دل رکھتے ہیں، اور دل مجبور ہے محبت کرنے کے لیے۔ جہاں حسن ہوگا دل ادھر لپکنے لگے گا، اور کائنات کے سارے حسن حضور کے قدموں کی خیرات۔ اللہ اکبر، اعظم چشتی کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہوتی۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو میں تو مجبور ہوں محبت کرنے کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو پتھروں نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آتا ہے تو پہاڑ جھوم اٹھتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عصمت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اور کبھی فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی پتھروں کے سینوں کے اندر بھی پیار کی جوت آپ نے دیکھی ہے؟ ہمیں تو انسانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون پیار کرتا ہے اور کون پیار کے روپ میں نفرت کرتا ہے۔ لوکی مینو منہ آتے خول چڑھا کے ملتے نے، ویکھن وہ کنے چنگے پیڑے کنے دل دے نے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ثابت ہوتے ہیں، لیکن حضور احد کے کلیجے میں اپنے پیار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور آؤ تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناؤں۔ صحیح بخاری میں یہ کہانی ہے، دل آویز کہانی، خوبصورت کہانی۔ اللہ اکبر، حضور منبر پہ تشریف فرما ہے، اچانک مجمع سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حدیث میں لفظ ہے کناکۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے، تھاڑے مارتی ہے، رونے والا اس درد سے روتا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، دل لرز رہے ہیں سینوں کے اندر۔ مسجد نبوی اس کے رونے کی چیخوں سے گونج اٹھی، اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں۔ رونے والے کے رونے میں درد بھی ہے، اور اس کی چیخیں، اس سے مسجد گونج اٹھی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ رونے والا اس درد سے روتا ہے اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، جب اس کی چیخوں پکار بڑھ گئی اور مسجد نبی گونج اٹھی تو حضور منبر سے نیچے اترے، اور ایک سمت چلتی ہے، کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا تھا، حضور نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ منبر بن کے آیا اور حضور پہلے دن منبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ وزنہ کھجور کا خشک تنا تھا ایک، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے۔ لوگ زیادہ ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ منبر ہونا چاہیے تاکہ دور والے بھی حضور کی زیارت کے نور سے مالا مال ہو سکے۔ تو آج جب منبر بچھایا گیا تو اس تنے کو صحابہ نے اٹھا کے مسجد کے کونے میں ڈال دیا، تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی۔
हुजूर गए और जाके उसको अपनी आगोश में ले लिया। जिस तरह पिछड़ा हुआ बच्चा माँ की गोद में आ जाए तो उसकी हिचकियां बन जाती हैं, उस तने की हिचकियां, मैं बुखारी की रिवायत आपके सामने रख रहा हूँ। इमाम सबूदी ने तो बड़ी तफसील के साथ इसको वफाउल वफा में लिखा। उसकी हिचकियां बन गई, गिखी बन गई और वो सिसकियां ले लेके रोने लगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर अपना दस्ते शफकत फेरते चले जा रहे हैं और उसकी आवाज़ बतदरीज कम होती चली जा रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर तसल्ली दी, वो खामोश हुआ। हुजूर वापस मिंबर पे तशरीफ ले गए। सहाबा की आंखों में हैरत थी, इस्तेजाब था। कभी दरख्त भी रोए हैं, कभी खुश्क तनों से भी चीखने की आवाज आई है। जिंदगी में पहली मर्तबा ये मंजर देखा था। तो सहाबा की आंखों में जब हुजूर ने सवाल देखा तो एक जुमला इरशाद फरमाया, लो लम अफ़अल हाकाज़ा लहन्ना इला यौमिल क़यामा। ऐसे सहाबा सुन लो कान खोल के, अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आशिक़ ज़ार को तसल्ली ना दे के आता, ये क़यामत तक रोता ही रहता। इसकी चीखें दुनिया सुनती, ये मेरे फिराक में कभी चुप ना करता। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस की रिवायत करते हुए बिलक बिलक के रोने लगे। कहा, एक दरख्त के कलेजे में हुजूर का इतना प्यार है, हम तो सीने के अंदर दिल रखते हैं, हम हुजूर की मोहब्बत के अंदर क्यों नहीं रोएंगे? हम आंसू का खिराज क्यों नहीं देंगे? ये हुजूर की मोहब्बत है, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उल्फत के रंग हैं। एक सहाबी जिनका नाम सोबान है, आका करीम ने फरमाया कि क्या है सोबान तुम्हें, तुम बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, तुम्हें कोई बीमारी है? अर्ज की हुजूर मुझे कोई बीमारी नहीं, एक ख्याल ने मुझे कमजोर कर दिया, एक सोच ने मेरा ये हाल कर दिया। फरमाया क्या हुआ, क्या तुम्हारा ख्याल है जो तुम्हारे ऊपर गालिब आया और तुम्हारी सेहत गिर गई? कहा कि एक ख्याल ये आया कि अब जब दिल उदास होता है हुजूर को आके देख लेते हैं, तो जन्नत में हम अगर गए भी तो किसी निचले दर्जे में होंगे, हुजूर तो पैगंबरों के साथ ऊपर वाले दर्जे में होंगे, वहां तो हुजूर की ज़ियारत नहीं होगी। तो इस ख्याल ने मेरा ये हाल कर दिया है। अल्लाह अकबर, जो आप देख रहे हैं तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे सीनों का खजीना है। लेकिन मैं साहिब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करना चाहूँगा, मोहब्बत के इजहार के कई रंग हैं। आपकी ये महफिल ये भी मोहब्बत के इजहार का एक रंग है। आपका जोशे फरावा में नारे लगाना ये भी मोहब्बत का एक रूप है। आपका सर पे इमामा बांध लेना, आपका मिठाइयाँ बांटना, आपका अकीदतों के मुख्तलिफ रंग इख्तियार करना, ये सब मोहब्बतों का रंग है। लेकिन मोहब्बत का सबसे बड़ा दाइया महबूब की अताअत है, महबूब की फरमा बरदारी है। मुहिब जिससे मोहब्बत करता है उसकी फरमा बरदारी करता है। वो तो ऐसा हुक्म दे दे जिसको बजा लाना मुमकिन ना हो, तो मुहिब तो फिर भी तेशा उठा के नहर खोदने चल पड़ता है। मुझे बताओ, कभी पत्थरों से भी दूध की नहरें निकली हैं? पत्थरों से चश्मे तो फूटते हैं, पत्थरों से कभी दूध तो नहीं निकला। लेकिन जब फिरहाद को शीरी ने कहा कि मैं तो तुम्हें वसल तब दूंगी कि अगर तुम पहाड़ से नहर दूध की खोद के लाओगे, तो वो हाथ में तेशा लेके इसी काम के लिए चल निकला कि अगर ये शर्त है वसल की, तो फिर मैं इस काम के लिए चलता हूं। मेरे और आपके आका मौला ने तो कोई ऐसा मुश्किल हुक्म नहीं दिया जो मुमकिन ना हो, बल्कि फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ल सलातिन। अगर मैं अपनी उम्मत पे शाक ना जानता तो हर नमाज के लिए जो वुजू किया जाता है उसके साथ मिसवाक को लाजिम करार दे देता। लेकिन अल्लाह के महबूब ने कहा कि ये मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा इनके लिए, इनके ऊपर वो हुक्म नाफिज नहीं करना जो इनको बजा लाना मुश्किल हो जाए। वही हुक्म दिए जिसके बगैर चारा नहीं था, जिसको बजा लाना जरूरी था। तो हम फिर कैसे मुहिब होंगे कि अगर हमें पंजगाना नमाज की तौफीक नसीब नहीं होगी? महबूब तो एक बार कह दे, और वो पंजाबी में कहते हैं अद्धी जुबान से भी कह दे, तो आशिक जिंदगी गुजार देता है। और कुरान और हदीस में नमाज का हुक्म और इसकी तरगीब तो 750 मरतबा है। कुरान मजीद में भी और अहादीस तय्यबा में मुख्तलिफ सीगों से हिकायतन और इंशान तकरीबन 750 मरतबा नमाज का हुक्म है। और तुम्हारे महबूब का ये हुक्म, और फिर फरमाएं जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। और बिलाल हबशी को जब अजान का कहते तो कहते अरे ना या बिलाल, बिलाल उठो हमारे सीने को राहत पहुंचा दो। तो हम फिर आशिक कैसे हुए कि अगर महबूब की अदाएं हमारी जिंदगी में नहीं उतरी,
محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، محب تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوا تو ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھی۔ تو آقا کریم نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کوئی اس صحابی کو ملا، کہا حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرے گھر کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے خود گرایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں گھریلو زندگی سے لے کر کے کاروبار تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں نجی سے زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد تی زیارت محمد تے رنگ وچ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ می گردد وجود عشق می گویت کے محکوم غیر سینائے تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو از زبان خود میالہ نام ہو۔ کہا کہ اگر ان کے طریقہ حیات کو اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کرنا، ان کا اگر ہوا ہے تو پھر ان کا ہو کے دکھا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہے وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور وہ ایک طویل سفر کے بعد مدت کے بعد مدینہ المنورہ میں آئے تھے، غالباً بحرین سے آئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا، آقا کریم نے رخ پھیر لیا، وہ سمجھے کہ اتفاقاً ہو گیا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر سے جا کے پھر دوبارہ سلام عرض کی۔ آقا علیہ السلام نے پھر رخ پھیر لیا تو وہ بہت پریشان ہوئے، سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ وہ صحابہ کو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں کہ ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا بڑا بزرگ استاد پیر مرشد والد ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ناراضگی کی وجہ کہ ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں، تم کچھ بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے ناراضگی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ آقا کریم اس کو منع کر فرما چکے، سونا چاندی ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور۔ تو کہا حضور کی ناراضگی کا سبب شاید یہ ہو چونکہ تم یہاں تھے نہیں اور تمہیں پتہ نہیں، بعد میں ممانعت آئی ہے اور ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھے، وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑا اور یوں پھینک دے، ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ ناراضگی ختم ہو گئی، مجلس چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے اور یہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے توجہ دلائی کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تم اگر شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن بیوی تو پہن سکتی ہے اور تمہاری ملکیت ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنیے، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی، اور اس کو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے۔ جب صحابہ نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو تو اس نے کیا کہا، واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، یہ سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، جوہر ہے، پکھراج ہے، لال ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ محبت رسول کانفرنس کے اندر یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں
ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو، ہم نے کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینکا ہو، ہم نے کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو، ہم نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو، ہم نے کوئی ایسا انداز زیست تو نہیں اختیار کر رکھا جس کو حضور نے دور کر دیا ہو، ہٹا دیا ہو۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ یہ محض رسمی اجتماع کے طور پہ ہم جمع ہونے کی عادت چھوڑیں، ہم محافل سے، مجالس سے سیکھ کے جائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا کریں۔ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں جو زندگی عطا کی، خوبصورت زندگی عطا کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ اکبر، کہا کہ ایسا اسوہ چھوڑا ہے جو سراپا جمال ہے، سراپا حسن ہے۔ ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا، زندگی گزارنے کا سرور نصیب ہوگا۔ تو اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لو ایک واری۔ تو اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصول کی مطابقت کے اندر میں اور آپ بسر کرنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں۔ پھر یہ کائنات، یہ ماہ و پروین کی دنیا، یہ بزم عالم، بزم کواکب، سب کچھ نخچیر ہیں ہمارے۔ اقبال کا سارے کلام کا رس نچوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد